السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان فی الحال غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ محاصرے میں ہے اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ سائفر کیس، ملزمان کی فیملیز کے 5 ممبران کو سماعت سننے کی اجازت۔ استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ مہر بانو قریشی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گھر کا کھانا دینے کی اجازت نہیں۔ لاہور میں بارش سے اسموگ میں کمی، لاک ڈاؤن بدستور نافذ۔ 3 روز کے لیے بینکس، تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی۔ نون لیگ اور MQM کے درمیان رابطوں میں تیزی۔ نون لیگ کا وفد ہفتے کو MQM کے مرکز بہادرآباد کا دورہ کرے گا۔ انتخابی اتحاد کے سلسلے میں کمیٹی کے قیام اور دیگر معاملات پر بات چیت متوقع۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ جڑواں شہروں میں بارش، اسلام آباد ایئرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی۔ مری میں برف باری، وادی ناران، کاغان، مری کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کینیڈا کا غزہ سے اپنے شہریوں کے انخلا کے لیے آپریشن جاری۔ 260 سے زائد کینیڈین مستقل رہائشی اور خاندان غزہ سے نکلنے کے لیے کلیئر ہو گئے۔ کیوبیک کے رہنماؤں کی یہودی اسکولوں میں فائرنگ کے بعد پرامن رہنے کی اپیل۔ سکھ رہنما کی جانب سے ایئر کینیڈا کو دی جانے والی مبینہ دھمکیوں کا معاملہ۔ ایئر کینیڈا اور RCMP کی جانب سے معاملے کی تحقیقات جاری۔ ٹرانسپورٹ منسٹر کا کہنا ہے کہ آن لائن گردش کرنے والے حالیہ خطرات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کی جانب سے 21 نومبر کو منی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ کرسٹیا فری لینڈ نے وعدہ کیا ہے کہ موسم خزاں کا معاشی بیان ہاؤسنگ اور سستی پر توجہ مرکوز کرے گا۔ حکومت کو سست معیشت اور سرکاری اخراجات پر دباؤ کا سامنا۔ غزہ میں ظلم کی انتہا، شہداء کی تعداد 11,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غزہ میں کارروائی کسی وقفے یا جنگ بندی کے بغیر جاری رہے گی، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں بچوں اور شہری ہلاکتوں کا معاملہ اسرائیل سے اٹھاتے رہیں گے۔ دبئی پولیس کی بڑی کامیابی، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ ہیکرز نے $36 ملین 2 مرحلوں میں ملک سے باہر بھیجے تھے۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ہیکرز کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ غزہ محاصرے میں اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ ہم فی الحال غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ غزہ محاصرے میں اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ ہم فی الحال غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے۔ پاکستان غزہ پر جوہری حملے کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ غزہ محاصرے میں ہے اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ ہم فی الوقت غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 1 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے، جو نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ میں کنسرٹ پر حملے کی فوٹیج نہیں دیکھی۔ فوٹیج دیکھنے کے بعد ہم اس پر اپنا رد عمل جاری کریں گے، تاہم
ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اقدام اٹھائے۔ ممتاز زہرا نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل پر موقف واضح ہے۔ ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی تعلقات ہیں اور نہ ہی اقتصادی روابط۔ ہم فلسطین پر اسرائیلی قبضہ برقرار رکھنے کے کسی بھی بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین پر OIC کے ہنگامی سمٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم OIC سمٹ میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہوں گے، جبکہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس بھی ان کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں آج استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں آج استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ سائفر کیس میں عدالت نے 2 ملزمان چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی فیملیز کے 5 ممبران کو سماعت سننے کی اجازت دے دی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی نے پہلی بار جیل عدالت کی کارروائی دیکھی، جبکہ آئندہ تاریخ پر چیئرمین PTI کی فیملیز ممبران بھی کمرہ عدالت آئیں گے۔ FIA 3 گواہ ہمراہ لائی، تاہم سینئر وکیل صفائی کے عدم موجودگی کے باعث کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ آئندہ سماعت 14 نومبر منگل کو صبح 9 بجے ہوگی۔ چیئرمین PTI کی بیٹوں سے ملاقات سے متعلق عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا کر حکم دیا کہ ہفتے میں 1 دن چیئرمین PTI سے بچوں کی گفتگو کرائی جائے۔ استغاثہ کی 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے اور آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہ طلب کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کا کہنا ہے کہ جیل میں والد کو گھر کا کھانا دینے کی اجازت نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے وکلاء آج مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوئے اور سماعت ملتوی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آج پہلی بار ملزمان کی فیملی کو سماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کارروائی میں شفافیت ہو اور یہ ظاہر بھی ہو۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کرانے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ پولیس نے لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کرانے کے لیے عابد مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کیا اور کھلی دکانیں بند کروا دیں۔ اس دوران مزاحمت کرنے پر ایک دکاندار کو حراست میں لیا گیا۔ واضح رہے کہ DIG آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی نے اسموک کی شدت کے باعث لگائے جانے والے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں DIG آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی نے پولیس کی جانب سے زبردستی دکانیں بند کروانے کا نوٹس لیتے ہوئے SHOs کو زبردستی مارکیٹیں بند کروانے سے روک دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی۔ حکومت پنجاب نے 8 اضلاع میں مارکیٹس جمعۃ المبارک کے روز کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاپنگ مال سمیت مارکیٹس آج کھولی جا سکیں گی، جبکہ ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گی۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ اور قصور میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق گجرانوالہ، ناروال، حافظ آباد، سیال کوٹ پر بھی ہوگا۔ آج بروز جمعہ شاپنگ مال اور مارکیٹس معمول کے مطابق کھلیں گی۔ ریسٹورنٹ، سینما، جم بھی آج کھلے رہیں گے۔ دوسری جانب حکومت پنجاب نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹس بند رہیں گی، جبکہ 10، 11 اور 12 نومبر کو بینکس، سرکاری اور نجی دفاتر، پارکس اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز اور مینوفیکچرنگ کے لیے تمام صنعتیں کھلی رہیں گی، تاہم فیکٹری آؤٹ لیٹس اور سیلز پوائنٹس بند رہیں گے۔ تاجر تنظیموں سے آج بھی مارکیٹس بند رکھنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے نفاذ کے لیے شہر میں ٹریفک کی آمد و رفت کو محدود ترین کیا جائے گا۔ تمام ٹیک اویز مکمل بند ہوں گے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ شہری کسی الجھاؤ کی صورت میں DC آفس سے رابطہ کریں۔ عام انتخابات کے سلسلے میں سندھ میں بننے والا اتحاد کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے سلسلے میں سندھ میں بننے والا اتحاد کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور میں ہونے والی ملاقات میں MQM وفد نے لیگی وفد کو بہادرآباد آنے کی دعوت دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد ہفتے کو MQM کے مرکز بہادرآباد کا دورہ کرے گا۔ وفد میں سعد رفیق، بشیر میمن،
ایاز صادق اور دیگر شامل ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ انتخابی اتحاد کے سلسلے میں کمیٹی کے قیام اور دیگر معاملات پر بات چیت متوقع ہے۔ نون لیگی وفد کی MQM کے علاوہ GDA کے وفد سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں انتخابی حلقوں، نئی حلقہ بندیوں سمیت سندھ میں مضبوط الائنس اور انتخابی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ لاہور سمیت اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں رات گئے موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ ملکہ کوہسار مری میں ہلکی برف باری نے موسم سرما کی نوید سنا دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں رات گئے موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ ملکہ کوہسار مری میں ہلکی برف باری نے موسم سرما کی نوید سنا دی۔ جڑواں شہروں میں ہونے والی تیز بارش کے بعد موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی ہلکی برف باری اور ژالہ باری ہوئی، جس نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی ہے۔ برف باری سے مری میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ برف باری سے سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ترجمان ٹریفک پولیس مری کے مطابق برف باری کے بعد مری میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مری کی تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام وادی ناران اور کاغان میں بھی برف باری ہوئی ہے۔ بٹہ کنڈی، جھلکھڈ اور لولوسر جھیل پر 4 سے 6 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ برف باری کے باعث بابو سر ٹاپ جانے والی سڑک بند ہو گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ بابو سر ٹاپ پر پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گٹی داس کے مقام پر بھی برف باری کے باعث پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ سیاح برف باری والے علاقوں میں سفر سے گریز کریں۔ ادھر جڑواں شہروں میں ہونے والی بارش نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کی وجہ سے ایئرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی۔ ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کو چھت ٹپکنے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت بادل برس پڑے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تیز ہوائیں چلنے سے مختلف علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے بعد لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آ گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بارش کے باعث فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس اسموگ کے اثرات سے بچانے میں بارش اہم ثابت ہوگی۔ علاوہ ازیں پاک پتن، پھالیا، سکھیکی، وزیر آباد، مرید کے، چنیوٹ، اوکاڑہ، ساہیوال، عارف والا، بہاول نگر، نارووال، گوجرا، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سانگلہ ہل سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔